ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ثم پھر کانا ہو من الذین ان لوگوں میں سے آمنوا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر اور باہم صبر کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالمرحمہ اور نصیحت کرتے رہے رحم کھانے کی۔ ثم کان من الذین پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو آمنوا ایمان لائے، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے رحم کھانے کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، اصحاب المیمنہ خوش نصیب لوگ، اولئک یہی ہیں اصحاب المیمنہ خوش نصیب لوگ۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات سے کا، ہم ہیں وہ اصحاب المشأمہ نحوست والے بدبخت، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ وہ ہیں نحوست والے بدبخت لوگ۔ علیہم نار مؤصدہ، علیہم ان پر نار آگ ہے، مؤصدہ بند کی ہوئی، علیہم نار مؤصدہ ان پر آگ موندی ہوئی، ان کے لیے لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ پچھلی آیتوں کا اگر ہم تسلسل دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی غریب کی مدد کریں، کوئی غریب اگر اس پر قرضہ ہے تو اس کی گردن چھڑائیں، اس کو اس غم سے، پریشانی سے، مصیبت سے نجات دلائیں۔ جو یتیم ہیں ان کی خبر گیری کریں، ان کے کھانے کا، ان کے دوسرے جو خرچے ان کا خیال کریں، اور کوئی مسکین ہے جو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا اس کی مدد دے، اس کی مدد کریں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کو، ایمان والوں کو صبر کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے کی نصیحت بھی کرتے ہیں، نیک اعمال کی ان کو ترغیب بھی دیتے ہیں اور ان کی دلجوئی بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یہی لوگ ہیں وہ لوگ جو برکت والے ہیں، یہ سعادت مند ہیں، اللہ ان پر راضی ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ان کے لیے پاکیزہ گھر بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے، اور یہ بڑے منحوس لوگ ہیں، نحوست والے ہیں، بدبخت لوگ ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، آخرت میں یہ اللہ کی سزا پائیں گے اور جہنم میں ابد تک رہیں گے۔ اور ادھر وہ آگ ہے کہ جو آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، یہ اس کے اندر، اور جیسے ادھر پنجرے میں کوئی بندہ بند ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ آگ میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں گے اور اس سے ان کو کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، نہ ان کو کوئی ادھر سے کوئی صبر ملے گا، نہ ان کو کوئی ادھر سے وہ چاروں طرف سے آگ میں گھرے ہوں گے اور اس آگ سے ان کو چھٹکارا کبھی بھی نہیں ملنا، اور یہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔
اگر دنیا میں وہ اپنے اعمال کو کنٹرول میں رکھتے، اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرتے، تو یوں آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوتا۔ اب یہ ان کی اعمال کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملنی ہے، اور یہ ساری زندگی بلکہ ابد تک انہوں نے بھگتنی ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اور اللہ نے جو ہمارے لیے حدود و قیود مقرر کی ہیں، ہمیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست سمت میں لے جانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں پریشانیوں سے، آخرت کی پریشانیوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔